اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25ویں شب ہے اور تاک رات ہے، اور بہت سارے لوگ مسجدوں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، شبینے کا اہتمام ہوتا ہے۔ میں ان تمام سے کہوں گا کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں، اور بالخصوص جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور بالخصوص بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی، جناب خالد حسن خالد، الحاج یوسف میمن، سعید ہاشمی، الحاج خورشید احمد، بہت سارے ثنا خان مصطفیٰ، بہت سارے علماء کرام، اور جناب شہید ارشد شریف صاحب کو بھی اللہ پاک غنی رحمت فرمائے، اور اللہ پاک ان تمام کے اللہ پاک کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے خوبصورت پینل کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ پاکستان کی بلکہ ورلڈ فیمس شخصیت ہیں آپ، اور قوالی کی دنیا میں بہت بڑا آپ کا نام ہے، اور آپ نے اس میں بہت سارا کام بھی کیا ہے، اور نئے آنے والوں کے لیے بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہے، بلکہ ایک آپ نے اکیڈمی کا بھی اہتمام کیا ہے۔ میں تعارف کرواتا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں کہ میں آپ کے بارے میں بولوں۔ بہت خوبصورت شخصیت کے آپ مالک ہیں، بہت خوبصورت گفتگو بھی آپ کرتے ہیں جناب افضل صابری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ جی سال میں رکھے، شکر۔ میں آپ کو بزم عقیدت میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ آئے ماشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے ساتھ معروف شخصیت ہیں آپ بھی، اور پی ایچ ڈی اسلامک ہیں آپ، اور ہماری ٹرانسمیشن کا آپ حصہ ہوتے ہیں، اور بہت خوبصورت آپ گفتگو بھی کرتے ہیں، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نعت کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں، جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا حکم نامہ ملا تو میں حاضر ہو گیا۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سے کوئی گفتگو شنید نہیں ہوئی، مجھے موضوع کا بھی نہیں پتا، لیکن آپ بتا دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی بولوں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ معروف ثنا خان مصطفیٰ، ان کو بھی آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں یہ بھی حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں محترمہ سہرش ملک۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ ہم چاہیں گے کہ جناب شجاعت رئیس قدری صاحب جو ہیں بارگاہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کریں اور ہمارے پروگرام کا آغاز کریں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح جیسے بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہن
کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ہم کا نذرانہ پیش کیا آپ نے بارگاہ رب العزت میں اور ہمارے پروگرام کا آغاز کیا. میں بات کرنا چاہوں گا شجاعت رئیس قدری صاحب آپ سے. حضرت نعت کا شوق آپ کو بچپن سے ہے یا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ میں ایسی فیملی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. واہ واہ. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی جی جی کے خاندان سے میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری والدہ ہمیں ان کے حالات بتاتی تھی اور میری والدہ خود میلاد شریف پڑھا کرتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے تو ان والدہ کے ساتھ میں میلاد شریف میں جاتا تھا بچپن میں اچھا. اور ضد کر کے جاتا تھا ہاں. اور وہاں جا کے پیچھے سو جاتا تھا. تقریباً میں 5-6 سال کا تھا 7 سال کا ہاں. تو سو جاتا تھا سنتے سنتے. تو ہر محفل میں میں جاتا تھا. پھر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی نعت پڑھوں. تو میں نے اسکول میں پھر ٹیسٹ دیا اپنے اسکول کے اندر. تو ٹیسٹ دیا تو اس کو کوالیفائی کر گیا میں. واہ واہ. تو الحمدللہ اس کے بعد سے پھر شروع کر دیا. ماشاءاللہ. 5-6 سال کی عمر سے نعت. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ بڑا مقام ہے نعت خانوں کا کہ جی جی جی. سعادت آپ کو ملی ہوئی ہے کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. جناب افضل صابری صاحب میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت مشکور کہ آپ آئے. افضل بھائی کیا مصروفیات ہوتی ہیں رمضان میں ماشاءاللہ؟ جی رمضان میں ہم روٹین میں آ جاتے ہیں. ہاں. ویسے ہم بے ترتیب رہتے ہیں ہمیشہ 11 مہینے. رات جاگنا ہے اور پھر دیر تک سونا ہے. ظہر میں اٹھ گئے کھانا کھا لیا یا جلدی سے ناشتہ کر کے کہیں جانا ہوا چلے گئے. رمضان ہمیں ایک پابند کر دیتا ہے. پابند کرتا ہے. اس سے ہم سسٹم میں آ جاتے ہیں. ہر چیز ہماری ماشاءاللہ ہر چیز ایکوریٹ چل رہی جو ہے. 11 مہینے ہم نہیں کرتے ہیں وہ رمضان میں ہم کر پاتے ہیں. ٹائم سے کھاتے ٹائم سے سوتے ٹائم سے پیتے. اور رہی بات کہ ہم کرتے کیا ہیں اس میں جو چیزیں 11 مہینے ہماری غلطیاں وہ جو ہم صحیح نہیں کر پاتے اس کا ٹائم ملتا ہے تھوڑا سا. اللہ. لیکن اس وقت تو اب تو ٹرانسمیشن وغیرہ ہونے شروع ہو گئی ہیں. ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ریکارڈنگز اور ریہرسلس ہوتی تھی. بچے شاگرد ہوتے تھے بزرگوں کے ہمارے اور ان کی تربیت کا چلو بھائی سحری تک جو ہے نا تمہیں یہ بجانا ہے. اس راگ کو تراویح کے بعد کھانا کھا کے بیٹھنا ہے اور سحری میں سنوں گا میں میرے والد صاحب اچھا کہ بھائی اس کی اس ٹیمپو میں اس کو قائم کرنا ہے. واہ واہ. پھر اس کی دھنی میں بتاؤں گا کہ کیسے کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی تھی وہ رمضان میں جو ٹائم مل جاتا تھا ہمیں. تو اب وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے یہ ٹرانسمیشن وغیرہ کی وجہ سے یا بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. لیکن جو سب سے اچھا ٹائم ہے نا وہ رمضان کا ہی ہے. رمضان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چیز میں یکسوئی آتی ہے. ہر چیز میں پابندی آتی ہے. تو بس یہی ہے جس طرح آپ لوگوں کا سسٹم اس طرح میرا بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا افضل بھائی مجھے یہ بتائیں فن قوالی میں کب آیا آپ فیملی میں؟ بھائی وہ میرے والد صاحب استاد انور خان صاحب طبلہ نواز انہوں نے اپنی ساری زندگی غلام فرید صابری صاحب کے ساتھ جو طبلہ ڈھولک کا جو کمبینیشن بنایا ہے. جی جی. پاکستان بننے کے بعد ہندوستان سے آنے کے بعد جو قوالی کا چہرہ چینج ہوا ہے 70s کے بعد اس میں بہت بڑا ہاتھ میرے والد صاحب کا ہے. واہ واہ. ورنہ ایک ڈھولک پہ قوالی ہوتی تھی اور اس کو سیکوینس کرنا شروع کیا اور ڈبل ریدم کے ساتھ. جو غلام فرید صابری صاحب کا اتنا نام ہوا میرے استاد شہید امجد صابری صاحب کے والد محترم بابا غلام فرید صابری صاحب کی رحمت فرمائے. وہی صابری انہی کو اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا میں اب صابری بہت سارے اور صابری قوالی صابری یہ کر رہا ہے صابری. تو وہ ایک انسان تھا جو غلام فرید صابری جس نے یہ قدم اٹھایا. میرے استاد جو تھے مقبول صابری صاحب وہ بے انتہا ٹیلنٹڈ وہ بہت دنیا کا واحد انسان ہے قوالی کی دنیا میں جو جہاں قوالی کا ذکر ہوگا وہاں مقبول صابری کا ذکر. واہ واہ واہ. پوری دنیا میں پوری دنیا میں. تو 70s سے میرے والد مقبول صابری میرے استاد اور غلام فرید صابری یہی قوالی ہے جو پاکستان کو لے کے پورے انٹرنیشنل دنیا میں گھومی. پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ قوالی بھی
ایک ایسی صنف ہے جو جس کے شوز ہو سکتے ہیں، جس کو جو کانسرٹ کی طرح ہو سکتی ہے، ورنہ خانقاہی نظام سے قوالی ہوتی تھی، عرسوں میں ہوتی تھی قوالی. میرے والد صاحب اور مقبول صاحب نے رات بھر بیٹھ کے قوالیوں کو ایسا کمپوز کیا جو خالی میوزک لور ہے نا وہ بھی اس کو سننے کے لیے آئے ہیں. کیا بات ہے. پھر ہم اپنی بات کریں گے. یہی قوالی کا خاصہ ہے. حضرت خواجہ صاحب نے اسی لیے کیا تھا کہ قوالی دور سے نا، جب ہم قوالی دور سے سنیں گے تو آپ کو الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے، تالی اور ڈھولک کی آواز آپ کو سنائی دے گی. واہ 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 واہ. اس لیے قوالی کو ایک نعرہ بلند کرنے کے لیے، بلانے کے لیے، ایک اعلانیہ کام، اعلان کے لیے میوزک کو استعمال کیا گیا تھا. کوئی میوزک کا ضروری نہیں کہ بھائی کہ بہت میوزک کرنا ہے، بہت زیادہ میوزک کی ضرورت نہیں ہے قوالی میں. الفاظ پہ کوئی بھی چیز چڑھنی نہیں چاہیے قوالی کی. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، بس بال بڑے کر لو اور کپڑے رنگ برنگی پہن لو اور 5-6 لوگ جمع کر لو، قوال ہو گیا. نہیں، قوال ہے قول بیان کرنے والا. واہ واہ. حدیث کے قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والا قول زریں. حضرت امیر خسرو نے کوئی حدیث کے علاوہ بات تھوڑی کری ہے. بالکل بالکل حضور سے چھاپ تلک سچی لیرے مجھ سے نینا ملا کے کہ میری دنیا بدل دیا آپ نے، آپ کی آنکھوں نے. واہ 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 واہ. میں نے تو حضور سے مانگا ہی نہیں کچھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں سوچ کے آیا تو میں غالب آؤں گا آپ پہ. میں تیار ہو کے آیا، میں نے میک اپ کرایا. میں نے کہا وہ آئے گا ہوسٹ کو ڈر جائے گا وہ میرے سامنے کہ یار یہ زیادہ تیار ہے مجھ سے. لیکن جب میں آیا تو میں آپ کو دیکھ کے دم بخود ہو گیا اور دیکھتا رہ گیا. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا اثر مجھ پہ آ جائے. مجھے آپ نے کہا کچھ نہیں اور میں آپ کا اسیر ہو جاؤں. واہ واہ. آپ کی بات مجھے سمجھ آنے لگ جائے. اچھا، بات کہنے سے نہیں سمجھتا کوئی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے لہجے سے، جن کی مسکراہٹ سے لوگ ہر کچھ سمجھ جاتے ہیں. جو سمجھاتا ہے نا زیادہ، لوگ کہتے ہیں یار یہ بور کر رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے تو کچھ نہیں سمجھاتے، جب اٹھ کے جاتے ہیں تو دل ان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا افضل بھائی، یہ بھی بتانا کہ صوفیہ جو صوفیزم جو ہے، ہمارے صوفیاء جو اعظام ہے، ولی اللہ کرام، اولیاء کرام، وہ بہت پسند کیا کرتے تھے قوالی کو. حضرت خواجہ غریب نواز بڑی نسبت ہے ان سے. بھائی صوفی بتاؤں، وہ چاہتا ہے میرے یار کا ذکر کرو، بس میرے یار کا ذکر کرو. جو یار کا ذکر کرے وہی اچھا ہے. واہ واہ واہ. کوئی اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے. فکر ہے صوفی کے پاس. فکر کیا ہے کہ تولنے میں میرا یار ناراض نہ ہو جائے. یار کون ہے؟ یار صرف اللہ ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. واہ 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 واہ. میرے مرشد نے اگر مجھے نگاہ ڈال کے اپنا کیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کو اسی کام میں لگا دوں، وہ بھی اس یار سے مل جائے. واہ واہ. وہ ہے صوفی. یہ نہیں کہ میں صوفی الگ ہے، اولیاء اللہ الگ ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. صوفی ایک دل ہے جو اس یار کی یاد میں ہر وقت طواف جکڑا رہے. ہاں نمیدہ نم چاخی چو دمے دیدار می رقصم. اللہ ہے نا. اب یہ حضرت لال شاہ آباز قلندر عثمان مروندی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ مرکز پرکار می رقصم. میں اپنے یار کے گرد ایسے گھومتا ہوں جیسے پرکار کا مرکز پرکار گھومتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہتا ہوں میں. اللہ اکبر. مرکز پرکار می رقصم. واہ 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 واہ. کیا بات. قوالی کی بتاؤں کیا ہے؟ قوالی ہے منزل عشقز مکان دیگر است، مرد مانی را نشان دیگر است. اس کے قوالی سننے والوں کے نا مقام اور منزل، قوالی سے مراد یار کو راضی کرنے کی طلب والے لوگ، قول سننے والے، اپنے حال کو پہ نظر رکھنے والے، اپنی ذات کی نفی کرنے والے، وہ لوگوں کے مقام اور مرتبے ہم کسی طرح بھی سوچ نہیں سکتے کہ بھئی اس کا یہ مقام ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے روزہ، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں. صوفی بھی ایسے ہوتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ بھی بنتا ہے، اس کی زبان بھی بنتا ہے. وہ جسے جو مرضی ہے نواز دیتا ہے. واہ 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 واہ. اس کی ذات ایسی ہے وہ جسے چاہے نواز دے. ہاں، یہ بڑے کرم کی ہے فیصلہ، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے جناب حضرت صابری صاحب. میں چاہوں گا کہ سہرش ملک سے ہم بارگاہ رسالت میں آپ ہدیہ نعت پیش کریں.
کرم کی آشیاں نیک کیا بات ہے، آپ کی آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی پھر حسن حسین، فاطمہ علی پھر حسن حسین، فاطمہ علی پھر حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھر اور تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، ارے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کی آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سیرش ملک، بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ نعت پیش کی کہ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، اور وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور بہت خوبصورت گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور بارگاہ رسالت میں ہم نعت بھی پیش کر رہے ہیں، اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بات کرنا چاہوں گا جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب آپ سے۔ حضرت آپ بھی ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے پی ٹی وی میں اور بہت سارے ٹی وی چینلز پہ آپ نے کام کیے، بہت سارے ٹی وی اینکرز کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، اور فوکس آپ نے نعت خوانی کو کیا ہے، اور ہمارے نعت خوانوں کو آپ نے کیسا پایا، یہ مجھے بتائیں۔ اصل میں نعت خوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلا اسٹیج ہے، اور اس روایت کو قائم رکھنا ضروری ہے جو نعت خوانی کے حوالے سے یاد کی جاتی ہے۔ تو میرے نعت خواں بھائی تھوڑے سے اس میں
پیچھے ہیں ان کو چاہیے اخلاص کے ساتھ نعت خوانی کی محفل میں شریک ہوں. دیکھیے اگر آپ ہوادان اس لیے لگائیں کہ اس میں سے ہوا آئے گی تو ہوا تو آنا ہے, اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. واہ واہ. اگر ہم نعت خوانی کے شعبے کو اس طرح فروغ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رضامندی ہے, اللہ کی رضامندی ہے, اور باقی جو نذرانے کا تعلق ہے اس کو ثانوی طور پر رکھیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نذرانے کی پہلے بات کرتے ہیں کہ جی ہم اتنے پیسے لیں گے. وہ جو خلوص دل سے محفل نعت منعقد کر رہا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں اس نے پیسے تو دینے ہیں آپ کو, لیکن آپ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ جی میں تو 1 لاکھ روپے لوں گا. اس غریب کے آدمی کی تنخواہ ٹوٹل 25,000 ہے, وہ محفل نعت کرنا چاہتا ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا. 1 لاکھ روپے کیسے دے گا؟ تو میں کوئی برا مانے یا اس کو اچھا سمجھے, میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ آپ نے نعت خوانی کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے, نہ کہ آپ نے نذرانے کی پہلے بات کرنی ہے. آپ کو جو مل جائے نذرانہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے, نہ ملے تو صبر و شکر کے ساتھ آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ذرائع سے دے دیں گے آپ. واہ واہ. اور یہ میرا عقیدہ ہے. میں نے آج تک کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے پیسے کا تقاضا کیا ہے کسی سے یا طے کیا, آج تک مجھے تقریباً نعت پڑھتے ہوئے 45 سال ہو گئے پاکستان ٹیلی ویژن سے. ٹیلی ویژن کا ہر بندہ مجھے جانتا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں کس طرح کا نعت خواہ ہوں, ٹھیک ہے. میں کبھی کسی سے طے نہیں کرتا, کسی سے بھی طے نہیں. میں کہتا ہوں بھئی پروگرام کیا ہے, پروگرام بتائیں آپ, تو پروگرام میں جانے کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے. دیکھیں وہ جیسے کہ اذان کی آواز کے لیے آپ ہوادان لگائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, اور ہوا کے لیے لگائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. قدیری صاحب بات یہ کہ نعت خواہ اگر اپنا مقام سمجھے کہ سرکار نے تو حسان مقام ہی تو نہیں سمجھ رہے ہیں, پیسے کو اپنا مقام سمجھ رہے ہیں نا. آج میں علن اعلان کہہ رہا ہوں, جو لوگ پیسہ لیتے ہیں وہ حضور کی خوشنودی حاصل نہیں کرتے ہیں. میں آج ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, آپ جائیں حضور کی محفل میں خلوص دل سے, اور جو بلانے والا اس کی حیثیت کہتے ہیں ہمارا بھی تو گزر بسر ہے نا, وہ کیسے گزر بسر تو نوکری کرے نا. اس سوال میں کہ نعت خوان اس وقت جو نعت خوانی ہے اس کا وہ کس طرح کی ہو رہی ہے, اس میں کیا اس میں اچھا ہونا چاہیے یا کچھ خرابی آ رہی ہے, اس کی اصلاح ہونا چاہیے. میں چاہوں گا کہ یہ اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. دیکھیں اس کی اصلاح, اچھے پڑھنے والے آنے چاہیے, اچھے پڑھنے والے الحمدللہ ہیں. آپ میں طریقہ کار کیا ہے کل جی جو میں کل بیٹھا تھا ایک جگہ محفل میں پروگرام. دیکھیں آپ ہی لوگ ہیں نا جو پروموٹ کرتے ہیں نعت خوانوں کو. سر میں نے جن کو پروموٹ کیا ان کو پہلی نصیحت میں یہی کرتا ہوں کہ آپ نے کسی سے پیسے کا تقاضا نہیں کرنا ہے. اس شرط پہ میں ان کو پروموٹ کرتا ہوں. میں تو نعت پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. مجھے اس کا وہ بتائیں کہ جو بچوں کو نعت پڑھنے میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں اس میں خیال تو یہ ہوتا ہے طرز آپ کی اچھی ہونا چاہیے, آپ کا گلا اچھا ہونا چاہیے, نعت خواہ تو ماشاءاللہ بہت سارے پڑھنے والے سر کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے استائی کیا پڑھنی ہے اور انترا کیا پڑھنا ہے. آپ کو گھر میں اس کی ریاض کرنا چاہیے, آپ کو ریہرسل کرنا چاہیے. اگر آپ کو نعت نہیں پڑھنا آتی تو کسی سے سیکھنا چاہیے, آپ کو اس کے آداب سیکھنا چاہیے, باوضو ہو کے نعت پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جو پسند نہیں کیے جاتے, یعنی غلیظ الفاظ نہیں نکالیں, کیونکہ آپ ایک نعت خواہ ہیں. اسی زبان سے آپ حضور کی صداخوانی کر رہے ہیں, اور اسی زبان سے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, اور اسی زبان سے آپ اگر گالی کسی کو دیتے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو نعت خواہ یہ گالی دے رہا ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنا چاہیے, اپنی نعت کو اس طرح پڑھنا چاہیے جو اس کا حق ہے, جو اس کا حق ہے, قوالی ہو یا نعت ہو, جو اس کی حق ہے اس کو ادائیگی کرنا ضروری ہے. ہم نام کس کا لیتے ہیں, ہم ان کا نام لے کے اپنا نام کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم ان کا نام لے کر اپنا نام, میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے رمضان شریف کا مہینہ ہے, اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا کوئی اور سوال نہیں ہے. بالکل کریں. رمضان شریف کا مہینہ ہے, اس میں ہمیں استقامت اختیار کرنا چاہیے. رمضان شریف کا مہینہ کہتا ہے کہ آپ میں تقوی پیدا ہو. تو شاعر کہتے ہیں نا میں نعت کی صورت میں قرآن سناتا ہوں. ہاں تو قرآن تو باوضو پڑھا جاتا ہے نا, بے وضو تو قرآن کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. گناہ ہے ہاتھ لگانا, پڑھنا منع نہیں ہے, ہاتھ لگانا گناہ ہے. یہ بھی ایک وہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو 29 شعبان کو حضور علیہ السلام
خطبہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی عبادت یکسوئی سے کی جائے اور اللہ سے تعلق کو بڑھایا جائے اور اللہ کے تعلق کو ختم نہ کیا جائے. رمضان کے بعد بھی 11 مہینے ہیں, آپ کو اس تقوی کو برقرار رکھنا ہے. رمضان کا روزہ ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے, رمضان کا روزہ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے, رمضان کا روزہ ہمیں نفس کشی کا درس دیتا ہے. جو نفس ہے نا ہمارا سرکش ہے, اس کو اگر آپ نے قابو کرنا ہے تو یہ روزے سے قابو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اعمال اپنی جگہ ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی مناسبت سے صلہ دیتا ہے. اور رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جزا میں دوں گا, اور اس کی جزا کیا ہے یہ گاڈ نوز بیٹر, ہمیں نہیں پتا. اللہ جتنا چاہے اس کی جزا دے, وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ جتنی چاہے گا اس کی آپ کو جزا دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اس رمضان میں تقوی اختیار کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ اگلے جو ایام آ رہے ہیں اس میں بھی تقوی کو اختیار کر کے رکھنا چاہیے. اور ہمیں رمضان کا مہینہ تقوی کا درس دیتا ہے, ہمیں ہماری اصلاح کرتا ہے. ہم روزہ آپ کو کیا احساس دلاتا ہے؟ بھوک کا, پیاس کا. آپ شدید پیاسے ہوں, ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ 7 دروازوں کے اندر بند ہوں لیکن آپ پانی نہیں پئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو عام زندگی میں بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے, کسی ساتھ بھی اللہ سے آپ دور نہیں ہے اللہ کی نظر سے. آپ غافل ہیں اللہ سے, آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اور اللہ کی طرف توجہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں. ہم اپنے عمل کو اگر اس طرح کریں گے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم غلط عمل نہیں کریں گے, اور ہمیں اپنا ہر عمل اللہ کو قریب جان. دیکھیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بے جمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں یہ سوچ کر پڑھوں کہ حضور سماعت فرما رہے ہیں, حضور مجھے دیکھ رہے ہیں, میرا ایمان یہ ہونا چاہیے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ لاپرواہی سے پڑھتے. ہمیں جو بھی کام اللہ اور رسول کا کرنا ہے کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا ہے. ایک انسان تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے. اس کو خیال آیا کہ میں اب گناہ سے تائب ہو جاتا ہوں, گناہ سے میں تائب ہو جاتا ہوں. وہ بہت سارے لوگوں کے پاس گیا, پھر ایک عالم دین کے پاس گیا. اس نے کہا میں نے 99 قتل کیا, میری معافی کیسے ہوگی؟ تو عالم دین نے کہا کہ تمہاری تو معافی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ کہنا جی آپ نے 99 قتل کیے. قتل کرنا, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. تم نے تو 99 قتل کیے. تو وہ اس سے بدزن ہو جاتا ہے, وہ 100 والا بھی قتل کر دیتا ہے. پھر کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ میں کیا کروں, تو وہ مشورہ دینے والا کہتا ہے کسی اولیاء اللہ کے پاس جاؤ, اللہ کے ولی کے پاس جاؤ. تو وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے 100 قتل کر دیے. تو کہتا ہے کوئی بات نہیں, اللہ کی ذات تو بہت بڑی کریم ہے, وہ تمہیں معاف کرے گی. تم تائب ہو گئے, تم تائب ہو گئے نا کہ اب گناہ نہیں کرنا ہے. تو وہ تائب ہونا جو ہے, اچھا اس کے دوران ہی جب اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ راستے میں جب انتقال ہوتا ہے اس کی روح کو جو ہے نا, جو جنت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی کھینچتے ہیں, اور جو جہنم کے ہوتے ہیں وہ بھی کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہنمی ہے, جنتی کہتا ہے یہ جنتی ہے. تو پھر اللہ وہ کہتے ہیں کہ فاصلہ ناپ لیتے ہیں کہ جنت کے قریب ہے یا دوزخ کے قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس زمین کی تنابیں کھینچ دیتا ہے جو نیکی کی طرف ہوتے ہیں نا, وہ تنابیں کھینچ کے قریب کرتا ہے. یعنی وہ ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جنت کے راستے میں قریب تھا اور گناہ سے دور ہو گیا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیتا ہے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت گفتگو کی جناب پی ایچ ڈی اسلامک شجاعت رئیس قدری صاحب آپ نے ماشاءاللہ. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہوتی ہے پھر آپ سے ملاقات, اور جناب افضل صابری صاحب سے انشاءاللہ کریں گے گفتگو, اور ان سے ایک نعت شریف بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت, اور آج 25ویں شب ہے کہ خالد محمود خالد نشبندی صاحب بہت خوبصورت فرماتے تھے, اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے, کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے ہیں, اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. اور بہت خوبصورت انہوں نے کلام لکھے, اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, اور میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, حضور کی بندہ پروری ہے. میرے ساتھ معروف قوال ہے جناب افضل صابری صاحب,
اور بہت اچھی شخصیت کے مالک بھی ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو بھی آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ دھیمے دھیمے انداز میں، ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے. اور میں چاہوں گا افضل بھائی کہ آپ کچھ اگر سنا دیں تو بہت اچھا ہوگا. مطلب سنانے ہماری سے خوش مراد نصیبی خری- قول سنا دیں. قول بھی، اچھا ہاں، نعت بھی، تو مولا نعت کے 2 شعر. ہاں ہمیں شاید کھری کھری سنانے کی بات ہے. حضرت آپ کھڑی کھڑی سنائیں ہم سنیں گے. بس کھری کھری کیا ہے ہاں کہ جو بھی ہم کام کریں نا ہمیں سیکھ کے کرنا چاہیے. جی جی اچھا لہجہ بھی ہمیں بہت سنبھال کے رکھنا ہے. ہماری لہجے سے بات کرنی ہے جی 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 لیکن کوئی ایسا نہ ہو کہ یار وہ کسی کو برا نہ لگ جائے نا. ہاں اب دل کی دنیا جو ہے نا وہ آباد رہنا چاہیے. اللہ اکبر. قوالی جو ہے وہ عارف جو ہوتا ہے نا ہاں اس کی خاص غذا ہے. ہاں ہاں واہ واہ. میں چاہوں گا پہلے ایک عارفانہ کلام کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، دل میں میرے بات آ گئی. شکیل بدائمی صاحب جی کی غزل ہے عارفانہ، ہاں اور میں نے 35 سال ہو گئے میرے بچپن سے میں نے اس غزل کو سنا ہے، اور مجھے 26 سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے اس غزل واہ واہ کلام واہ کو. واہ. اور کسی لمحے میں نے اس کی کیفیت میں کمی نہیں دیکھی ہے، کیا بات چاہے وہ کوئی محفل ہو. کیا بات. اس کا شعر یاد آ رہا ہے، میرے مرشد سنتے تھے ہمیشہ، وہ سن رہے ہیں، واہ واہ. اس یقین سے یہ ہمارا سننا ایمان ہے. چاہتا ہوں. ہاں جو دے گئی در عمر بھر کے لیے تڑپ رہا ہوں ابھی تک اسی نظر کے لیے. تو وہی آبلے ہیں وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں. وہی آبلے ہیں وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں. جو لگا کے آگ گئے ہو تم، جو لگا کے آگ گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. جو لگا کے آگ گئے ہو تم وہی آبلے. نہ چھیڑا نشتر غم دل کے چھالے پھوٹ جائیں گے. دل بشکل خوشائے انگور ہوتا ہے. وہی آبلے ہیں وہی آبلے ہیں وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں. جو لگا کے آگ گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. میں نے چودھری صاحب کو بھی کلام سنایا ہے، اور ذوالفقار حسینی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ گزرا ہے، وقت گزرا ہے. امجد بھائی اور میں بڑا مذاق کرتے تھے، کھیلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے. تو زندگی ایک کارواں ایسی چلتا ہے، اس کارواں کی بات کرنا چاہتا ہوں. وہی کارواں وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے، وہی زندگی وہی مرحلے. مگر اپنے اپنے مقام پر، مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں. مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں. عامر لیاقت صاحب محفل سما ٹرانسمیشن میں نہیں کرتے تھے. پی ٹی وی نے زور دیا کہ نہیں افضل صابری ایک دفعہ سن لیں. آپ نے کہا جی سناؤ. تو سننے کے بعد ان کی کیفیت وہ ہوئی کہ آنکھوں سے زارو قطار وہ آنسو بہ رہے تھے، اور اپنی سیٹ سے اتر کے زمین پہ بیٹھ گئے، ہارمونیم کے قریب بیٹھ گئے، اور روتے روتے کہہ رہے ہیں کہ آپ افضل بھائی، آپ افضل صابری نہیں ہیں، آپ صابریوں میں افضل ہیں. جملہ اس طرح وہ بناتے تھے. تو وہی کارواں
آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن پورا رمضان ہر ٹرانسمیشن انہی کو کاپی کر رہی ہے، ان کو دیکھ رہی ہے کہ اس بندے کو اس نے کیسے کیا ہے. تو میں چاہوں گا یہ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں ان کے لیے. وہی کارواں، وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں. لا پلائے جا، لا پلائے جا مجھے اپنی مست نگاہ سے، مجھے اپنی مست نگاہ سے. ابھی دل کی دھڑکن تیز ہے، ابھی تشنگی ہے بجھی نہیں. آخری شعر تو بہت سارے لیکن مقطع نظر کر رہا ہوں. نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے. میں کسی کا حسن خیال ہوں، میں کسی کا حسن خیال ہوں. میرا کچھ وجود و عدم نہیں، میں کسی کا حسن خیال ہوں. کسی کا حسن خیال بننے میں زندگی گزر جاتی ہے کہ میں ان کی نگاہ میں آ جاؤں، کاش میں ان کی نگاہ میں آ جاؤں. یہ ہے زندگی. عارف کی زندگی اسی طرح کی ہے. بہت اچھی بات کری انہوں نے، وہ بجھانے والی اور جلانے والی. دیکھیے جو پیر ہوتا ہے نا، اپنے مرید کو نگاہ کامل ڈال کر کہتا ہے کہ میں نے یہ چنگاری لگا دی، اب تم اس کو پھونکتے رہو، آگ کو بجھنے نہیں دو. اگر آگ بجھ گئی تو تمہارا سلسلہ ختم ہو گیا. تو جب پھونکتے رہیں گے تو وہ آگ جلتی رہتی ہے، جہاں پھونکنا بند کیا تو آگ بجھ جاتی ہے. اچھا آپ سرکار مجھے بتایا، جب آپ کا بہت دل چاہتا ہے سننے کا، آپ کس قوال کو سنتے ہیں؟ میں اس وقت دور حاضر کی بات کروں، میں جاؤں میں سنوں وہ فرید ایاز ابو محمد جو ہیں، وہ اس وقت کا وہ قوال نایاب ہے، سنہرا ہے، انمول ہے. علم کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے، نرمی کے حوالے سے، مقام اور وک کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ قوال بچوں میں سے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حضرت امیر خسرو نے جو تیاری کی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا، وہ سب سے بہتر اس وقت ہمارے پاس وہ ایک نایاب سرمایہ ہے. فرید ایاز بھائی، اور میں اصل میں عاشق ہوں میرے استاد حاجی مقبول احمد صابری صاحب کے. تو جو ان سے ایکسپریشن لے کے دنیا نے کچھ چیزیں نہیں کری ہیں، جیسا کرنے کی کوشش میں سب لگے ہوئے ہیں. کہ صابری، مقبول صابری نے جو کیا، ابھی تک اتنے سارے قوالے کسی سے ایک کلام نہیں بنا کہ کوئی بھردو جولی جیسا کلام بنائے، کوئی تاجدار حرم جیسا کلام بنائے، کوئی سر لامقا سے طلب ہوئی جیسی تزبین کو پڑھ سکے. شیخ سعدی کی ربائی کی تزبین انبر شاہ صاحب نے لکھی. مختلف بزرگوں کے قوالی میں ایک سب سے اہم بات یہ کہ 5 شعر نہیں ہوتے ہیں، 5,000 5 کروڑ شعر ہو سکتے ہیں. میں بات شروع کروں گا تو گھنٹوں تک جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ایسا ہی. اچھا، نئے آنے والے جو قوال ہیں جن کو بہت شوق ہو سیکھنے کا اور پڑھنے کا، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف مشہور ہونے کا شوق ہے. اچھا، کچھ وہ ریاست وغیرہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں؟ ریاست پتہ کیا چیز ہے؟ ہاں، وہ تو آج سے پتہ چل جاتا ہے کتنا بیڈنگا ہے. اس کو سننے کی ضرورت تھوڑی ہے. پوت کے پاؤں تو پالنے میں نظر آتے ہیں. یہ کوئی سیکھنے والی چیز نہیں ہے. یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ لوگ آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو سنوار سکتے ہیں آپ. واہ واہ واہ، بدل نہیں سکتے. پالشنگ ہو جاتی ہے، پالشنگ. تو یہی ہے، یہ ہے کچھ بھی کچھ کریں گے تو اس کو پالیسی کر سکتے ہیں. کیا بات. میں تو خالی میرے پاس جو پیدا ہوئی تھی وہ تو تھی خالی پالش کرنا. کیا بات. آپ دیکھیں جب قوالی بندہ سنتا ہے، دیکھیے اپنے آپ میں نہیں ہوتا. اللہ باقی اور اللہ کے چاہنے والے باقی. دنیا فانی اور دنیا کے چاہنے والے فانی. سبحان اللہ. جو دنیا کو چاہے گا وہ مٹ جائے گا، اس کا نشان بھی نہیں ملے گا. جو اللہ کو یاد کرے گا وہ باقی رہتا ہے. دیکھیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آج بھی زندہ ہیں. حضرت
بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ میں سنا دوں اگر آپ اجازت دیں؟ جی بابا سنائیں فرید کا، آپ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ۔ جنگل میں عبادت چلہ کشی کر رہے تھے، آپ کو پیاس لگی، سوچا کہ پانی پینے جاؤں میں، ڈھونڈا تو کنواں ملا ایک ایسا جہاں نہ ڈول تھا نہ رسی تھی، جھانکا تو پانی تھا اس میں، آ کے آپ پھر بیٹھ گئے کہ کوئی ڈول یا کوئی رسی لے کر آئے گا تو میں پانی نکالوں گا۔ تو تھوڑی دیر میں ہرنوں کے 3 جوڑے تھے وہ آ گئے، انہوں نے کنویں کے پاس جا کر ایسے جھانکا، پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر آیا تو انہوں نے پی لیا، پانی پی کر وہ چلی گئی۔ تو بابا فرید جب تشریف لائے وہاں پر تو پانی نیچے چلا گیا، تو اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ اللہ یہ کیا بات ہے، ہرن آئے تو وہ پانی پی گئے، میرے لیے پانی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے گمان پر تھا، تم رسی کے گمان پر تھے، تم رسی اور ڈول کے انتظار میں تھے، اگر تمہارا گمان میرے طرف ہوتا تو پانی اوپر آ جاتا۔ واہ واہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ آپ کے گمان پر ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا اس بات کو نا سمجھنے تھوڑا سا سمجھنا جی۔ چاہیے کہ یہ گمان جو ہے نا سب سے اہم بات یہ تھی گمان، ٹھیک ہے نا۔ اچھا لوگ سمجھیں گے یار بابا فرید نے اللہ سے بات کر لی، ابھی سنتے سنتے یہ بھی کچھ اس طرح کا سوال پیدا سوچیں ہوتا گے ہے۔ ہاں وہ ہر وقت حضور اللہ کی بارگاہ میں رہتے تھے، واہ واہ۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے ایسا، انہوں نے التجا کی نا، التجا کی۔ تو اور پروردگار جن کے قریب ہوتا ہے نا ان کو رب جو ہے نا، مرشد جو ہے وہ کاروبار چمکاتے نہیں ہے، آپ کی روح چمکاتے ہیں، روح چمکاتے ہیں، واہ واہ واہ۔ جو روح کو کہتا ہے نا، اندر سے جلا جو دیتے ہیں۔ جو بابا کہتے ہیں نا بابا میں تیرے کاروبار کو 4 چاند لگا دوں گا، اس کی دکان بند کر دوں گا، تیری کھول دوں گا، ہاں ایسا کوئی پیر ویر نہیں ہے، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کامل ہی نہیں ہے، وہ آپ یہاں ادھر کریں کام، ہاں ادھر سے ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، آپ ہی تو ہیں وہ جو آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو نظر نہیں آتے، کیا بات ہے۔ آپ خود کو ڈھونڈیں۔ میں جناب افضل صابری صاحب آپ کا بہت مشکور کہ آپ آئے ہماری اس خوبصورت محفل میں، اور آپ کے لیے بہت دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے، اور اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور جناب شجاعت رئیس قدیر صاحب میں آپ کا بہت مشکور، آپ آئے، اور سہرش ملک صاحبہ آپ کا بھی بہت مشکور۔ تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہوں گا کہ حیدرآباد سے ہمارے یہ بھائی آئے ہوئے بہت دور سے، تو میں چاہوں گا کہ ایک نعت کا آپ ایک شعر پڑھ دیں، اور اسی پر ہم انشاءاللہ اجازت لے لیں گے آپ